أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 42 نمبر آیت پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. اہل کتاب کا ذکر ہو رہا تھا، خاص طور پر یہود کا. انہوں نے کیسے تورات میں تبدیلی کی، اللہ کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیا اور مجرمین کے لیے آسانیاں پیدا کی. جو لوگ کسی بھی جرم کا ارتکاب کرتے ان کے لیے ان کے اسٹیٹس کے مطابق، دنیاوی اسٹیٹس کے مطابق احکام کو تبدیل کر لیتے. اللہ کریم نے ذکر کیا کہ یہ ان کی روش اللہ کے احکام کو تبدیل کرنے کی، دنیا کمانے کے لیے، اور اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اپنی نظر کرم ان سے دور کر لیتا ہے اور وہ کبھی بھی پاکیزگی کی طرف نہیں آتے. یہاں مزید ان کی اس غلط چیزوں کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. سماعون للکذب، جھوٹ کو بہت زیادہ سنتے ہیں. اکالون للسحت، حرام بہت زیادہ کھاتے ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ جو آیات ہیں ان کو انہوں نے تبدیل کیا اور لوگوں کو جھوٹ بتانا شروع کر دیا کہ حضور اللہ کے نبی نہیں ہیں، وہ اور تھے جن کے بارے میں تورات کے اندر بشارتیں سنائی گئی، یہ وہ نبی نہیں ہیں. اسی طرح باقی احکام جب انہوں نے تبدیل کیے تورات کے اندر، جو حدود و تعزیرات تھیں، جو احکام تھے، ان کو بدلا اور بدل کے عوام کو جھوٹ بتانا شروع کر دیا. اور دوسرا، حرام طریقے سے پیسہ کمانا، حرام طریقے سے اپنے مفادات حاصل کرنا، یہ عام روٹین بن چکا تھا. کوئی بڑا ہوتا تو وہ اس کی مرضی کی آیات نکال کر اس کو بتا کر اس سے مفاد حاصل کیا جاتا ہے. اسی طرح رشوت کے ذریعے اپنے کام نکلوائے جاتے ہیں. اکالون للسحت، فرمایا حرام بہت زیادہ کھاتے ہیں. قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ کے کلام کے بدلے میں جو یہ رشوت لیتے ہیں یا اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے کے لیے لوگوں سے جو مالی مفاد حاصل کرتے ہیں، اس کی کتنے کی قیمت ہوگی؟ ساماناً قلیلہ، تھوڑی سی قیمت ہے. اور تھوڑی سی قیمت لے کر اللہ کے احکام کو بیچ دیں، تھوڑی سی قیمت لے کر اللہ کی آیات کو بیچ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے سختی سے اپنے ماننے والوں کو ان چیزوں سے منع کیا. خبردار، اس رشوت کے اندر یا چور بازاری کے اندر یا کوئی بھی طریقہ کار جو غلط طریقے سے لوگوں کے مال اور خیانہ انسان استعمال کرتا ہے، کوئی بھی طریقہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس سے بچ کے رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے ان کے شرک میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں ہے، لیکن آپ اس میں ایک دوسرے سے دنیا کے معاملات میں مقابلہ کریں. اور صورتحال ایسی ہی ہے کہ دنیا کے معاملات میں مقابلہ کرنے کے لیے طریقہ
حلال کو بھی نہیں دیکھا جاتا، حرام کو بھی نہیں دیکھا جاتا، بس ایک بھیڑ چال ہے جس میں لوگ آگے جا رہے ہیں. تو یہی ان کی روش یہاں پر بیان کی. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں، یہ یہود آپ کے پاس آئیں اور آ کے آپ سے فیصلہ کروانے چاہیں، آپ کی مرضی ہے. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کریں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں. جب آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں چاہتے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں چاہتے، اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ نہ بھی کریں، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے آپ کا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں انشاءاللہ ہو سکے گی. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں بھی تو آپ نے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، لا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے، انصاف کرنے والوں سے ہی محبت کرتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار یہاں دیا جا رہا ہے. میثاق مدینہ جب ہوا تھا نا، حضور علیہ السلام آپ تشریف لائے مدینہ طیبہ، اور اس کے بعد میثاق مدینہ ہوا، اس میں یہی طے پایا تھا. حضور علیہ السلام تمام معاملات میں فیصل حضور ہو گئے اور جج حضور ہو گئے، لوگوں کو فیصلہ حضور فرمائیں. لیکن اب ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں، اور انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوششیں بھی کی بہت سارے حضور کے فیصلوں میں. لیکن ظاہر بات ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتے تھے، اور حضور کے اخلاق ہی قرآن کے اخلاق تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایک لمحے کے لیے اس کے مطابق عمل پیرا. تو انصاف کا دامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تھامنے کا حکم رہا، اور حضور نے تھاما، اور یہی تلقین جو ہے وہ آگے بھی امت کو بھی فرمائی. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیسے فرمائیں حالانکہ ان کے درمیان تورات موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے. اب یہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیجیے، تو یہ آپ کو کیسے فیصل بنا سکتے ہیں؟ اللہ کے ان کے پاس تورات موجود ہے، تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے کر دیے ہوئے. جس طرح کہ کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تورات میں بھی جو شادی شدہ برائی کرنے والا، زنا کے مرتکب ہونے والا شخص ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے سنسار کی سزا رکھی ہے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے کوڑے کی سزا آپ سنا دیں اور باقی رعایت دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فیصلہ مجھ پر نہ چھوڑو، میں تمہارے ہی کسی شخص سے اس کا فیصلہ کروا لیتا ہوں، اور بتاؤ کہ فلاں شخص جو ہے اس کا کیسا معاملہ ہے تمہارے نزدیک، کیسا شخص ہے. بڑا متقی پرہیزگار ہے اور بڑا عالم ہے اور آپ کو بہت جاننے والا ہے، اور اسی کو بلا لیتے ہیں، اس سے فیصلہ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اس کو واسطہ دیا تورات کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل پر جو انعامات نازل کیے ان کا واسطہ دے کر انہوں نے پوچھا سچ سچ بتانا. اس نے سچ بولا. صحیح بات تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. تورات کے اندر تو یہی حکم موجود ہے، لیکن اصل میں ان لوگوں کا مقصد اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا ہے، ورنہ تورات کے حکم پر ہی عمل کر لیتے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتے. ثم يتولون من بعد ذلك، تورات میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ موجود تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے روگردانی کر وہ پھیر لیا اور تورات کے حکم کو بھی نہیں مانا. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ جو ہیں وہ مومن ہے ہی نہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ حکم کی تعمیل کرنا اور بات کو مان لینا، چاہے دنیا کا ظاہری نقصان ہو رہا ہو یا ظاہری طور پر کوئی پریشانی ہو رہی ہو، ایمان والے اس کو نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کیا. ایمان والوں کو
تو پیش نظر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو یہ لوگ ہیں ان کے پیش نظر یہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ مومن ہی نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کر لیتے، ایمان ہوتا تو دیگر احکام میں اللہ کے فیصلے نہ مان لیتے، اور ابھی جو فیصلہ ان کے پاس آیا اور یہ اس کے مطابق چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی چلائیں اور قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں یا تورات کے مطابق فیصلہ نہ کریں، تو اس میں بھی مقصد ان کا اپنا فائدہ ہے، مقصد ان کا اللہ کے حکم پر عمل کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہوتا تو تورات ان کے پاس موجود ہے، اس میں یہی فیصلہ موجود ہے، لیکن مقصد ان کا عمل پیرا ہونا نہیں۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن پر یہ انعامات نازل فرماتا ہے، جنہیں احکام عطا فرماتا ہے، انہیں چاہیے کہ اللہ کے انعامات قبول بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام بھی قبول کریں۔ ہم انعام تو لے لیتے ہیں، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام ہونے کے ناطے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کو تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہربانی عطا فرمائی ہم پر، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر یہ فضل کیا، یہ فضل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکام قرآن میں عطا فرمائے ہیں ہم نہیں مانتے۔ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں، یہ سارا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قرآن ہے، سارے اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن جب عملی زندگی میں باری آتی ہے ان احکام کو ماننے کی تو ہم وہاں پر غیر حاضر ہیں، ہم پھر اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، پھر ہماری مرضی ہوتی ہے، پھر ہمارے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے پیش نظر، اپنی سوچ اور اپنی فکر ہوتی ہے۔ یہی یہود کا اور بنی اسرائیل کا طرز عمل تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اپنے نجی اپنے اجتماعی تمام فیصلے اسی کے مطابق کریں، اسی میں بہتری ہے اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔